لیکن قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان پر، آپ کے توکل پر، آپ کے اللہ کے بھروسے پر کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ نے مجھے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اگر میں کسی سے مدد مانگوں گا تو صرف رب سے مانگوں گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ 40 سال 50 سال پھر بھی امید رکھی جا سکتی ہے، 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، امید رکھ سکتے ہیں؟ اب کوئی امید نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور توکل اور آپ کی امید رب کے ساتھ دیکھیے، رب سے دعا کر رہے ہیں، 80 سال کی عمر ہو گئی، کہتے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار آج بھی میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما، اے میرے پروردگار مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے دو کے بارے میں کہا فلما اسلما، یہ دونوں اللہ کے فرما بردار تھے، اور دونوں وانا اول المسلمین، مسلمان تھے۔ ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کے معنی کیا ہیں؟ بس نماز پڑھنے والا، اذان دینے والا، کلمہ پڑھنے والا، اسی کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ مسلمان اس کا نام نہیں ہے، مسلمان ہے اس کا معنی ہے فرما بردار، جب بھی رب کا حکم ہو تو اس کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينقصوا الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور دیبا ہے، جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، جن ایام میں ہم ابھی زندگی گزار رہے ہیں وہ ذی الحجہ کے ایام تشریق کے ایام ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہم نے ابھی ان کی سنت کو ادا کرتے ہوئے قربانی ادا کی۔ اگر ان کی سیرت کو نہ جانا جائے، قربانی کرنے کے بعد اگر ان کی سیرت ہم نے نہ سنا اور ان کو بیان نہ کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ اس لیے میں نے اس جمعہ کے خطبے میں سیرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا ہے۔ میں آپ کی زندگی کے وہ احوال جس پر اللہ نے ان کو آزمایا تھا،
وہ آزمائشیں میں آپ کے سامنے مختصر انداز میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ہم نے ابراہیم کو آزمایا چند کلمات میں۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ وہ آزمائشیں ہیں، یعنی مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو ان کی زندگی میں کچھ آزمائشیں رکھ کر آزمایا کہ وہ اس آزمائشوں پر کیا کرتے ہیں۔ تو وہ آزمائشیں کیا تھیں اور آپ نے ان آزمائشوں پر کیسے نکھر کر کے انہوں نے کام کیا، آئیے چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ویسے آپ کی زندگی کو بیان کیا جائے تو کئی جمعہ کے خطبے لگ جائیں، صرف آپ کی آزمائشوں پر، وہ بھی مختصر آزمائشیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تو سب سے پہلی آزمائش آپ پر یہ دی گئی کہ آپ اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ چونکہ آپ کا گھرانہ بت پرست تو تھا ہی، اس کے ساتھ ساتھ بت گر بھی تھا، یعنی بتوں کو بنانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ داداؤں کا کام تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم کو پہلے حکم دیا کہ وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے تبلیغ کو شروع کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے نبوت ملنے کے بعد اپنے باپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا قال یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابا جان، دیکھیے کیسا تبلیغ کا طریقہ ہونا چاہیے، کس پیارے انداز میں آپ اپنے باپ سے دین کی بات کو پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یا ابتی، اے میرے ابا جان، جن معبودوں کی آپ پرستش کر رہے ہیں، جن کو آپ بناتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ کسی بات کا تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، آپ ایسے معبودوں کی پرستش کیوں کرتے ہیں؟ لمبی چوڑی بحث چلی، مجھے مختصر بیان کرنا ہے۔ ان باتوں کو سننے کے بعد حضرت ابراہیم کے باپ نے کیا کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا۔ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ، کیا ابراہیم اگر تو اپنے اس دین سے باز نہیں آیا اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے لگا تو سن، میں تجھے پتھروں سے مار مار کر کے سنسار کر دوں گا۔ لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، تجھے پتھروں سے مار کر سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم نے کیا جواب دیا؟ کہا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اے ابا جان، اگر آپ میرے باپ ہیں، مجھے مارنا چاہتے ہیں ماریے، لیکن میں آپ کے لیے سلامتی کی دعا کرتا رہوں گا، اور نہ صرف سلامتی کی دعا، لأستغفرن لک، میں میرے رب سے دعا کروں گا کہ پروردگار تمہاری مغفرت فرما دے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ تھے اپنے باپ کے لیے۔ اور آگے بڑھیں، آزمائش یہیں ختم نہیں ہوئی، ایک تو گھر سے پہلے تبلیغ کی، خود باپ ان کا سب سے پہلے دشمن بن گیا۔ آپ کی آزمائشیں ختم نہیں ہوئی، ابتدائی آزمائشیں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا آپ کی قوم بت پرستی کا کام کر رہی ہے، بتوں کی پرستش کر رہی ہے۔ ایک دن اتفاق سے یہ ہوا کہ گاؤں کے اندر میلہ لگا تھا، سب دوست کھیل کود رہے تھے، دوستوں نے بھی بلایا کہ ابراہیم چلو ہم میلے میں جا کر کے آتے ہیں، آج تو تہوار کا دن ہے، سب چلتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں آ سکتا۔ پورے لوگ چلے گئے میلے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اس سے بہتر موقع توحید کو پیش کرنے کا اور کیا ہو سکتا۔ چنانچہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی لی اور جتنے بت رکھے ہوئے تھے تمام بتوں کو آپ نے توڑ دیا، صرف جو سب سے بڑا بت تھا اس بت کو آپ نے چھوڑ دیا، اس کے گلے میں کلہاڑی لگا دی۔ میلہ ختم ہو گیا، لوگ جب میلے سے واپس آئے تو دیکھا کہ ان کے بت پورے کے پورے ٹوٹے ہوئے، کسی کا ہاتھ، کسی کا پیر، کسی کی گردن، سب ایک دوسرے سے جدا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہو نہ ہو ضرور یہ ابراہیم کا کام ہے، اس لیے کہ ہم نے ابراہیم کو ہمارے معبودوں کے خلاف کہتے ہوئے سنا ہے۔ چنانچہ پوری قوم کے لوگ جمع ہوئے اور ابراہیم کو بلایا گیا، کہا گیا قال بل فعلہ کبیرہم قالوا انت فعلت هذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام بس تم نے ہی کیا ہوگا، کیا تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ توحید پیش کرنے کا انداز دیکھیے، طریقہ دیکھیے، کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کو پیش کر رہے۔ کہتے ہیں کہ تمہارا یہ جو بڑا معبود ہے، اس معبود نے ان تمام چھوٹے چھوٹے معبودوں کو قتل کر دیا ہے، ان کو توڑ دیا ہے۔ فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ اب جب تم ان معبودوں کو اپنا معبود مانتے ہو، ان بتوں کو اپنا معبود مانتے ہو، ذرا ان سے پوچھ کر تو دیکھو تو صحیح کہ ان کے سروں کو اور ان کے پیروں کو کس نے توڑ دیا۔ ذرا توحید کا لفظ دیکھیے، حکمت کے ساتھ آپ کیسے تبلیغ کر رہے ہیں۔ صرف تبلیغ کرنا نہیں ہے، حکمت کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو تمہارا معبود ہے اس نے توڑ دیا ہے۔ اگر یہ تمہارے معبود جو رکھے ہوئے ہیں اگر یہ بول سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں تو فاسألوہم، ان سے پوچھ تو لو کہ ان کو کس نے توڑا ہے۔ پورے لوگ حیران ہو گئے، ششدر رہ گئے۔ سب نے کہا لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تم جانتے ہو ہمارے یہ بت بات نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں جن کی پرستش کی جا رہی ہے وہ خود کہہ رہے ہیں لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، ابراہیم تم جانتے ہو ہمارے یہ بت بات نہیں کر سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، کیا پیاری بات آپ نے فرمائی۔ کہا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا یضرکم شیء لکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ۔ حضرت ابراہیم نے کہا لوگو تم ایسے بتوں کی پرستش کر رہے ہو، ایسوں کو تم اپنا معبود بنا رکھے ہو جو نہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں، جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تف ہے تمہارے اوپر، تھو ہے تمہارے اوپر کہ تم ایسے معبودوں کا اپنا معبود بنائے ہوئے۔ کیا بہترین طریقہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تبلیغ کرنے کا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جانتے ہو بات نہیں کر سکتے۔ ابراہیم وہاں سوال کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تف ہے تمہارے اوپر، افسوس ہے تمہارے اوپر، ایسوں کی پرستش کرتے ہو جو نہ کہہ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ تمہاری کچھ فائدہ کر سکتے ہیں، نہ تمہارا کچھ نقصان کر سکتے ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تف ہے تمہارے اوپر کہ تم اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرتے ہو۔ اب جب قوم کے لوگوں نے سنا ابراہیم ہمارے معبودوں کے خلاف بات کر رہا ہے، نمرود نے فوراً آرڈر دے دیا، کہا قالوا حرقوہ وانصروہ۔ یہ دوسری آزمائش ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ کہا گیا کہ ابراہیم کو جلانے کے لیے آگ کو تیار کرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ پورے گاؤں کے لوگوں نے ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرنی شروع کر دی لگاتار۔ یہاں تک مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی مرنے والا ہوتا، بیمار ہوتا تو نظر مانتا کہ اگر میں اچھا ہو جاؤں گا تو اتنے من لکڑیاں میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لگا دوں گا۔ کوئی مرنے والا ہوتا تو وصیت کر جاتا کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد اتنے من لکڑیاں ابراہیم کے جلانے کے لیے لگا دینا۔ لکڑیاں جمع کی گئی، آگ لگائی گئی، آسمان کو چھونے والی آگ، بادلوں کو چھونے والی آگ، اتنی آگ لگائی گئی کہ کہیں دور سے پرندہ بھی گزرتا تو وہ جل کر خاک ہو جاتا۔ ایسی آگ لگائی گئی اکیلے حضرت ابراہیم کو جلانے کے لیے۔ منجیق تیار کی گئی، گوپن تیار کی گئی تاکہ ابراہیم کو یہاں سے اگر
گوپین کے ذریعے چھوڑا جائے تو وہ خود بخود جا کر کے آگ میں گر جائیں۔ منجیق میں ٹھہرایا گیا، گوپین میں ٹھہرایا گیا۔ ابھی بھی پوچھا جا رہا ہے ابراہیم ابھی بھی وقت ہے، اپنے معبود کو چھوڑ کر ہمارے معبودوں کی پرستش کر لو، ہم تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار۔ لیکن ابراہیم تیار نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر، ابھی ابراہیم کو آگ میں ڈالے جانے والا ہے، اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ کہتے ہیں ابراہیم اگر آپ حکم دے دیں تو میں آسمان سے بارش برسانے والے فرشتے کو لے کر کے آ جاؤں، آسمان سے ایسے بارش برساؤں کہ یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، یہ آگ ختم ہو جائے، آپ مجھے حکم دیجئے۔ لیکن قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان پر، آپ کے توکل پر، آپ کے اللہ کے بھروسے پر، کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ نے مجھے آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اگر میں کسی سے مدد مانگوں گا تو صرف رب سے مانگوں گا، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ رب کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم نہیں دیتا کہ جاؤ آگ کو بجھا دو، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے، جب کسی بندے کا ایمان رب کے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ رب کے دل کو چھو جائے، رب کو خوش کر دے، تو اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ آگ سے کہتا ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، نہ صرف ٹھنڈی ہو جا وسلاما علی ابراہیم، بلکہ ابراہیم کے لیے سلامتی والی ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں گرتے ہیں، وہ آگ جو آپ کو جلانے کے لیے سلگائی گئی تھی وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اس قدر بھی ٹھنڈی نہیں کہ ابراہیم کو تکلیف ہو، ٹھنڈ سے تکلیف ہو جائے، زکام ہو جائے، سردی ہو جائے، ایسی ٹھنڈی ہو جائے وسلاما علی ابراہیم کہ وہ سلامتی والی آگ ہو جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، آگ سلامتی والی ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیں ابراہیم علیہ السلام کا اس وقت کیا ایمان ہوا ہوگا۔ آپ چاہتے تو فرشتے سے مدد لے سکتے تھے، لیکن کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ آج ہمیں بھی اپنے رب پر ایسا ایمان ہونا چاہیے، لیکن افسوس آج ہم ابراہیم علیہ السلام کے نام سے قربانی تو کرتے ہیں، لیکن آپ کا توکل، آپ کا بھروسہ، جو سبق آپ کی زندگی سے ملتا ہے، ہم نے کبھی اس زندگی کے سبق کو حاصل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، آزمائشیں یہیں ختم نہیں ہوئی، آزمائشوں کا سلسلہ اور آگے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے اولاد ہیں، سال گزر گئے، کئی سال گزرے، 10 سال 20 سال 30 سال۔ مفسرین و محدثین نے لکھا ہے تقریباً 80 سال کی عمر ہو گئی، آپ کو اولاد نہیں۔ آج ہم 10 سال 20 سال ہو گئے مایوس ہو جاتے ہیں، چلو اب اولاد ہونے والی نہیں ہے، اولاد کے بارے میں دعا کر کے فائدہ کیا۔ لیکن قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، کیسی اللہ کے ساتھ امید ہے۔ 80 پر 2 سال کی عمر ہو چکی ہے، آپ کی بیوی بانجھ ہے، آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، 40 سال 50 سال پھر بھی امید رکھی جا سکتی ہے، 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، امید رکھ سکتے ہیں؟ اب کوئی امید نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور توکل اور آپ کی امید رب کے ساتھ دیکھیے، رب سے دعا کر رہے ہیں۔ 80 سال کی عمر ہو گئی، کہتے ہیں ربی ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار آج بھی میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما، اے میرے پروردگار مجھے نیک و صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرما لی۔ اللہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو، جاؤ میرے بندے کو خوشخبری سنا دو، فبشرناہ بغلام حلیم۔ ابراہیم ہم آپ کو بردبار لڑکے کی، آنے والے پیغمبر کی ہم آپ کو بشارت دے رہے ہیں۔ وہ جو بچہ ہوگا نہ صرف تمہارا بیٹا ہوگا بلکہ آنے والے دور میں تمہارا
نبی ہوگا قوم کا، ایسے نبی کی بشارت سنا کر گیا، فبشرناہ بغلام حلیم۔ یہاں آزمائش ختم نہیں ہوئی، اولاد کا نہیں ہونا ایک بہت بڑی آزمائش ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں مکمل ہو گئے، پورے طرح سے اترتے ہیں، رب سے نا امید نہیں ہوئی۔ یہ سبق ہمیں حضرت ابراہیم کی زندگی سے ملتا ہے۔ سالوں کے بعد بیٹا ہوتا ہے، کتنی خوشی ہوئی ہوگی، لیکن آزمائش کا دور ختم نہیں ہوا۔ ابھی بچہ گود میں ہے، دودھ پینے کے لائق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک اور آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش کیا تھی؟ کہا گیا ابراہیم آپ اپنی بیوی اور بچے کو لے جا کر جنگل و بیابان میں چھوڑ دیں۔ آج جہاں مکہ قائم ہے، کعبۃ اللہ قائم ہے، اللہ نے حکم دیا وہاں لے جا کر اس سرزمین پر چھوڑ دو۔ بواد غیر ذی زرع، قرآن نے کہا ایسی وادی جہاں چرندہ پرندہ بھی پر مارتا نہ ہو، نہ دور دور تک کوئی باغ ہو، نہ کھیت ہو، نہ ہریالی ہو، نہ کوئی پانی کا سامان میسر ہو، ایسی جگہ پر لے جا کر کے چھوڑنے کا حکم دیا جا رہا۔ قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ آپ پوچھ سکتے تھے رب سے، اے اللہ میری بیوی کا قصور کیا ہے، میرے بچے کا قصور کیا ہے کہ میں لے جا کر کے انہیں جنگل میں چھوڑ دوں؟ ذرا تصور کریں، یہ کہنا بڑا آسان ہے، سننا بڑا آسان ہے، لیکن تصور کریں کہ اپنی بیوی بچے کو ایسی جگہ پر لے جا کر چھوڑ دینا۔ میں تھوڑی مثالیں آپ کے سامنے، ایک دو مثالیں آپ دے رہا ہوں۔ ابھی 1-1.5 سال پہلے جو کرونا وائرس وبا پھیل رہی تھی ابتدائی دور میں، تو جہاں کہیں پتہ چلا کہ بھائی اس کو کووڈ-19 پازیٹیو آ چکا ہے، تو پوری فیملی کو اٹھا کر لے کر گئے، لے جا کر کے کبھی کسی اسکول میں، کسی کالج میں، کہیں اور جگہ پر رکھے۔ ہر ایک آدمی پریشان تھا، ارے میرے چھوٹے چھوٹے بچے، میری بیوی وہاں لے جا کر رکھ دیا جائے گا تو کیسے ہوگا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تصور کریں کتنے لوگ پریشان تھے، کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھر پوری کی پوری فیملی کو اٹھا کر لے جایا جا رہا تھا۔ سب لوگ ڈرے ہوئے تھے، ارے ہم کہیں بھی جا کر رہ لیں گے بھائی، بیوی بچوں کو لے جا کر کسی جنگل میں رکھ دیں گے، کسی اسکول میں رکھ دیں گے، نہ کھانے کا صحیح انتظام ہے، نہ پینے کا انتظام ہے۔ لوگ پریشان تھے۔ تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام قربان جائیے، آپ نے رب سے کچھ نہیں کہا، بیوی بچے کو لے گئے، مکہ کی سرزمین پر چھوڑ دیا، واپس جا رہے ہیں۔ کچھ کھجوریں تھیں، کچھ پانی تھا، ایک مشکیزہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کھانے کا بھی انتظام نہیں ہے، ایسا نہیں کہ چلو کھانے پینے کا سب انتظام ہے، آپ کے لیے پورا طرح سے جو ہے فیملی ہاؤس وہاں بنا دیا گیا ہے، آپ آرام سے رہ سکتے ہیں، ایسا بھی نہیں۔ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، لے جا کر چھوڑ کر واپس جا رہے ہیں۔ بیوی نے پوچھا ابراہیم کہاں جا رہے ہیں، ہمیں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ جواب نہیں۔ ایک بار پوچھا، 2 بار پوچھا، تیسری بار پوچھا، کوئی جواب نہیں۔ بیوی حاجرہ نے کہا میری ماں اور بہنیں، ذرا آپ کے لیے بھی اس میں نصیحت ہے، آپ بھی اس سے نصیحت حاصل کریں۔ حاجرہ علیہ السلام پوچھتی ہیں ابراہیم، اے میرے آقا، اے میرے شوہر، کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہم کو یہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم نے صرف اتنا کہا، ہاں، نعم، فرمایا کہ ہاں، اس کے سوا دوسرا کوئی لفظ حدیث کے اندر موجود نہیں۔ کہا کہ ہاں، اتنا کہنا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں، ان اللہ لا یضیعنا، کہتی ہیں ابراہیم اگر یہ رب کا حکم ہے تو جائیے، بے شک اللہ ہم کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ جائیے اپنے رب کے نام سے۔ بیوی بچے کو جنگل و بیابان میں جس کا کوئی پرسان حال نہیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسا نہیں کہ آپ ظالم تھے، آپ کو اپنی بیوی سے دشمنی تھی، بچے سے دشمنی تھی، ایسا کوئی بات نہیں۔ بیوی بچے کو چھوڑ کر جنگل سے جا رہے ہیں، رب اس کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من السماء۔ کہتے ہیں اے میرے پروردگار، تیرے حکم سے میں اپنی بیوی کو اس زمین پر چھوڑ کر جا رہا ہوں،
کیوں؟ تاکہ وہ یہاں نماز کو قائم کر سکیں۔ اے اللہ جتنے لوگ دنیا کے ہیں ان کو اس گھر کی طرف، اس زمین کی طرف مائل فرما دے، اور اے اللہ اس زمین کے اندر تو برکتیں نازل فرما، یہاں کے پھلوں میں برکتیں نازل فرما۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ آج آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر کوئی بھی پھل ہوگا آپ کو بے موسم کا نہیں ملے گا، ملے گا تو صرف مکہ کی سرزمین پر ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ بے موسم کا بھی اگر آپ کو پھل ملنا ہے تو مکہ کی سرزمین پر ملے گا۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی۔ محترم حضرات، یہی آزمائشیں حضرت ابراہیم کی ختم نہیں ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، لمبا چوڑا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، وقت نہیں ہے کہ اسے تفصیل سے بیان کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل جب 13-14 سال کی جوانی کی عمر کو پہنچ رہے تھے، ہر باپ یہ سوچتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں تو میرا بیٹا مجھے سہارا دینے والا بن جائے۔ ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ میرا بیٹا پڑھ لکھ کر بڑا ہو جائے، کھڑا ہو جائے اپنے پیروں پر، اور میرے بڑھاپے کی لاٹھی بن جائے، میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے۔ ہر ایک باپ کا یہی آرزو تمنا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک اور فرمانبردار بنائے، ویسے بنائے جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ویسے بنائے جیسے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل جوانی کی حالت کو پہنچ گئے، چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے۔ قرآن نے کہا فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے، اور جو نبیوں کو خواب دکھایا جاتا ہے وہ نبوت کے حصوں میں سے ایک 40واں حصہ ہے، وہ خواب سچا ہوتا ہے۔ ابراہیم نے سمجھ لیا کہ یہ رب کی طرف سے حکم ہے۔ صبح ہوئی، بیٹے سے کہا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ انی ارا، تیری رائے کیا ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ تیری مرضی کیا ہے؟ اللہ اکبر! باپ رب کا فرما بردار، بیٹا رب کا بھی فرما بردار، بیٹا باپ کا بھی فرما بردار ہے۔ بیٹا کہہ سکتا تھا ابا جان میرا کیا قصور ہے، کیوں مجھے آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، کیا میں نے تمہاری نافرمانی کی، پوچھ سکتے تھے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ نے دو کے بارے میں کہا فلما اسلما، یہ دونوں اللہ کے فرما بردار تھے، اور دونوں وانا اول المسلمین، مسلمان تھے۔ ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان کے معنی کیا ہیں؟ بس نماز پڑھنے والا، اذان دینے والا، کلمہ پڑھنے والا، اسی کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ مسلمان اس کا نام نہیں ہے، مسلمان ہے اس کا معنی ہے فرما بردار، جب بھی رب کا حکم ہو تو اس کے حکم کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے، تو اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ اس کو کر گزریے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے۔ حضرت ابراہیم نے زمین پر لٹا دیا، فلما اسلما، دونوں تیار ہو گئے۔ باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، بیٹا چھری چلا لینے کے لیے تیار ہے۔ زمین و آسمان نے آج سے پہلے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا، اس کائنات نے کبھی ایسا منظر نہیں دیکھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہو، جو سالوں کے بعد، منتوں کے بعد پیدا ہوتا ہے، ایسے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہے، چھری ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی غیرت، حمیت، اس کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ ڈائریکٹ ابراہیم سے پکار کر کہتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اے ابراہیم ہم نے جو خواب آپ کو دکھایا تھا، حکم نہیں دیا تھا، ہم نے آپ کو خواب دکھایا تھا، اب آپ خواب کے اوپر تعمیر کے لیے تیار ہو گئے۔ اے ابراہیم قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے جو خواب دکھایا تھا آپ نے وہ خواب کو سچا کر دکھایا۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیک لوگوں کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ نے ایک دمبا بھیج دیا، ابراہیم نے اپنے ہاتھوں سے اس دمبے کی ذبح کر دی، قربانی کر دی۔ تب سے لے کر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ جاری رہا. صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، فرمایا لوگوں یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہے، اور آج 2-3 دن پہلے ہم نے جو قربانی ادا کی ہے وہ اسی سنت کو ہم نے زندہ کیا. اب اللہ نے کہا اے ابراہیم ہم نے جب جب آپ کو آزمایا، جب جب ہم نے آپ کو آزمایا، ہر آزمائش پر آپ کامیاب ہوتے چلے گئے. آج ہم بھی مصیبتیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا میرا ہی گھر ملا ہے، میں ہی ملا ہوں، مجھے پر بار بار مصیبتیں، بار بار پریشانیاں. ارے ہم اور آپ تو کیا ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، ایسے پیغمبروں پر آزمائشیں آ رہی ہیں لیکن کبھی انہوں نے اپنی زبان سے اللہ کا گلہ نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا. اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اے ابراہیم ہم نے تم کو ہر جگہ آزمایا، ہر جگہ تم کامیاب نکلے. اب سنو ہمارا بھی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہے. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم اب ہم تم کو نوازتے ہیں انعاموں کے ساتھ، تحفے اور تحائف کے ساتھ. پہلا تحفہ یہ ہے انی جاعلک للناس اماما، ہم آپ کو پوری دنیا کا امام بنا دیں گے، کچھ حصے کا نہیں، پوری دنیا کا ہم آپ کو امام بنا گے. انی جاعلک للناس اماما، لوگوں کا امام بنا دیں گے. اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا یہ جو کام آپ نے کیا ہے، جس سنت کو آپ نے ادا کیا ہے، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، سنو ابراہیم ہم آپ کی سنت کو یہیں ختم نہیں کریں گے، قیامت تک اس سنت کو زندہ رکھیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جو ہم نے قربانیاں کی اسی ابراہیم کی یاد میں کی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک یہ قربانیاں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم آپ کی سنت کو قیامت تک باقی رکھیں گے. وَسَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے ابراہیم ہم آپ پر سلامتی بھیجتے ہیں. اور ابراہیم سنو، آج تک تم ابراہیم تھے، آج ہم تم کو ایک لقب دے رہے ہیں. وہ کیا لقب ہے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. آج تک آپ ابراہیم تھے لیکن آج سے آپ ابراہیم خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں. اللہ نے دنیا میں کسی کو اپنا دوست نہیں کہا، اگر کسی کو کہا تو فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، فرمایا کہ ابراہیم آپ میرے خلیل ہیں. یہ خلیل کا لفظ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ٹائٹل عطا فرمایا. اور بھی کئی انعامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، اور اس میں سے ایک انعام آپ کے لیے یہ بھی تھا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اللہ نے کعبۃ اللہ کے اندر ایک مقام رکھا ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اسے مصلی کہا جاتا ہے. فرمایا کوئی بھی آدمی حج کرنے کے لیے جائے، عمرہ کرنے کے لیے جائے، اس وقت تک اس کا حج نہیں ہوگا، اس کا عمرہ مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آپ کے اس مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے. مقام ابراہیم مصلی، ہم آپ کے نام سے ایک مصلی بنا رہے. یہ انعامات تھے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانیاں، جو سنتیں ہم نے ادا کی ہیں، اللہ تعالی ہماری ان سنتوں کو، ہمارے ان قربانیوں کو اللہ تعالی قبول فرمائے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے جو اسباق ہمیں سبق ملے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان اسباق سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر حليم رب حليم.